سلطانی جمہور کا آتا ہے انشاءاللہ 804 تسبیح والا آئے گا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، یہ سارے آپ کے ترامیم تس نس ہو جائیں گے اور ملیا مٹ ہو جائے گی، اس کے آنے کا انتظار ہے انشاءاللہ۔ ترامیم کے شکل میں اور جس طرح لا منسٹر نے اصلاح احوال کا نام دے کر جس طریقے سے 73 کے آئین پر، آئین پاکستان پر جتنے حملے ہو گئے ہیں، یہ حملہ ان سب حملوں میں سے خطرناک اور بدترین حملہ ہے۔ ترمیم کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، تو محترم وزیر قانون صاحب نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا، ان الفاظ سے اور اس انداز سے، تو یہ لگ رہا تھا کہ اس ترمیم کی آج کے دن اور اس وقت اس قوم کو اتنی اشد ضرورت ہے کہ اگر یہ ترمیم نہ لائی جائے تو ملک کا، انسانیت کا اور اس ملک عوام کا سارا نظام حیات رک جائے گا۔ چیئرمین صاحب، 73 کے متفقہ آئین پر بے شمار حملے ہو گئے ہیں، اور یہاں پر فلور آف دی ہاؤس ان ترامیم کو دہرایا گیا جب 73 کے متفقہ آئین کو، اور جس آئین کو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کی جوائنٹ اپوزیشن علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، خان عبدالولی خان صاحب اور محب وطن رہنماؤں کی ایک بڑی لمبی فہرست سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے 73 کا آئین معرض وجود میں آیا۔ اس کے بعد بے شمار حملے ہو گئے۔ چیئرمین صاحب، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کی نگرانی میں، آپ کی فیسیلیٹیشن سے یہاں پر دونوں ہاؤسز میں 12 مہینے کی انتک کوشش اور محنت کے بعد 18ویں ترمیم کا مسودہ پیش آیا، جس نے ان سارے لوگوں کو، ابھی اسحاق ڈار صاحب ادھر موجود تھے، رضا ربانی صاحب اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، ان ساری لوگوں کے کوششوں کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن جو موجودہ ترامیم کے شکل میں اور جس طرح لا منسٹر نے اصلاح احوال کا نام دے کر جس طریقے سے 73 کے آئین پر، آئین پاکستان پر جتنے حملے ہو گئے ہیں، یہ حملہ ان سب حملوں میں سے خطرناک اور بدترین حملہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ نظریہ ضرورت، ہمارا خیال تھا کہ مرحوم مغفور شریف الدین پیرزادہ صاحب کے بعد یہ نظریہ دفن ہو چکا ہے۔ ہمارے وزیر قانون نے اس نظریے کا دوبارہ احیاء کر دیا ہے، اور ہر آمر کے لیے، ہر ڈکٹیٹر کے لیے اس کی من پسند دوا جو ہے تجویز کرنے کا فارمولہ بنا دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اکثریت کے بل بوتے پر آپ اس بل کو پاس کریں گے۔ آپ نے پاس کرنا ہے، یا کل کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے، لیکن ایک ملک کے آئین میں ایک بہت بڑے ڈینٹ ڈالنے کے لیے، اور اس طرح کی جس طرح آئین کا تمام خد و خال اور حلیہ بگڑ جائے، اس کے لیے ایک سر حاصل گفتگو اور بحث کی ضرورت ہے، افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، معاشرے کے تمام طبقوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔
جو یہاں پر مسلسل مفقود نظر آتی ہے، اور آپ اکثریت کے ساتھ کریں گے، لیکن کون سی اکثریت؟ جھوٹا مینڈیٹ، بوگس اکثریت، جعلی حکومت، اور سب کو پتہ ہے، بقول اچکزئی صاحب کہ میری نانی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بابا آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے زمانے سے آج کے دن تک اتنا بڑا فراڈ اور دوک اور داندلی نہیں ہوئی جو 8 فروری 2024 کو ہو گئی ہے۔ اس اکثریت کے ساتھ، اس جعلی اکثریت کے ساتھ آپ اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کے، ریاست کے جو پلرز ہیں، ایک پلر مقننہ، دوسرے پلر عدلیہ کے آزادی پر حملہ کر رہا ہے، اس کے آزادی کو چھینا جا رہا ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے تقرری اور تبادلے کو ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر کی طرح ایک حکومت اور انتظامیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں جو لوگ استثناء چاہتے ہیں، جو لوگ تاحیات رہنا چاہتے ہیں، تاحیات رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جب انسان کو، حضرت انسان کو نعمتیں دیتا ہے، بصارت کی، نظر کی، سماعت کی، کانوں کی، پاؤں کی طاقت کی، ہاتھوں کی طاقت کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نعمتیں ایک ایک کر کے واپس لیتا ہے۔ اور آپ ایسا ایک قانون جس سے اس عہدے کے ساتھ چمٹنے کا ایک تصور ہے، یہ تصور آپ کے اس حال کے دیوار پر العزیز الجبار المتکبر سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء عزیز اور جبار اور متکبر وہ ذات ہے۔ وہ جب لیتا ہے کس طرح لیتا ہے، یہ کوئی گمنڈ نہ کرے۔ ایک محترمہ نے بتایا تھا کہ مجھے یہ اقتدار اور حکومت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ پہ افتراء ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور منسوب کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کو آپ کو مینڈیٹ کس نے دیا تھا؟ اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے نظام کے خلاف آپ براجمان ہو گئے ہیں اس کرسی پہ۔ میں گزارش کروں گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے عوامل کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ ایک خوف ہے اور اس آدمی کا خوف ہے، ایک خوف ہے اور اس آدمی کا خوف ہے۔ وہ جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے آپ کی نیند، راتوں کی نیند وہ حرام کر کے بیٹھا ہے، اور سب کچھ کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ترمیم کے آڑ میں جس طریقے سے عدلیہ کے آزادی پر حملہ کیا گیا، اور جس طریقے سے چین آف کمانڈ، یہ حساس بات ہے لیکن ضروری بات ہے کہ منشن کی جائے، وہ یہ کہ وہ روٹیشن کا جو ایک چیئرمین چیف آف جوائنٹس کمیٹی کا ایک کردار تھا، اس کو ایک فرد واحد کو خوش کرنے کے لیے آپ اس ایک طرف اس کو منتقل کر رہے ہیں، اور اس کو آپ آئین کا شیلٹر اور چھتری دے رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر مسلح افواج کو جو روٹیشن پہ چیئرمین بننے کا استحقاق تھا، اس استحقاق کو سلب کر رہے ہیں۔ یہ احساس محرومی کو فروغ دے گا اور اس ملک میں نفرتوں کا مزید فروغ دے گا، جو کہ کسی بھی طور ملک کے لیے ایک احسن اقدام نہیں ہے۔ شکریہ۔
یہاں پر ہمارے محترم جن کی تقریر کو میں بہت غور سے سنتا ہوں، پرویز رشید صاحب سلجھی ہوئی الفاظ کے ساتھ سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بات شروع کرتے ہیں تو ایک شخص کی رہائی پہ اور گرفتاری پہ کرتے ہیں. ہاں ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان کی عزت اور رسوائی اس شخص کی رہائی اور گرفتاری کے ساتھ ہے. آپ نے صرف ایک بندے کو گرفتار نہیں کیا ہے، آج اس ترمیم کے ساتھ آئین پاکستان کو گرفتار کر رہے ہیں، آزاد عدلیہ کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ آج علامہ محمد اقبال کی روح کے ساتھ معذرت کے ساتھ شاعر مشرق، فلسفی، صوفی، سیاستدان، پاکستان کے خواب دیکھنے والے متحرک کردار علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش ہے. اس یوم پیدائش پہ ہم اقبال کے خواب والے پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اقبال کی روح سے. ہم شرمندہ ہے اقبال کی روح کے سامنے، جس نے تو یہ کہا تھا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میں ناخوش بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے انشاءاللہ 804 تسبیح والا آئے گا. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. یہ سارے آپ کے ترامیم تس نس ہو جائیں گے اور ملیہ مٹ ہو جائے گی. اس کے آنے کا انتظار ہے انشاءاللہ.